قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب پیغمبر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کیا؟ اے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی، کہ میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری قربانی کرنا، میرا روزہ رکھنا، میرا نماز پڑھنا اللہ تیرے لیے ہے، ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، جانی عبادتیں تیرے لیے ہیں، مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ میں نے روزہ رکھا اللہ تیرے لیے، میں نے زکوٰۃ ادا کیا اللہ تیرے لیے، میں نے صدقہ خیرات کیا اللہ تیرے لیے، میں نے جو بھی چیزیں کی اللہ تیرے لیے، میں نے تراویح میں قرآن کو سنا اللہ تیرے لیے، میں نے قرآن کو سنا اللہ تیرے لیے، میں نے پورے مہینہ تراویح پڑھی اللہ تیرے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری زندگی تیرے لیے، اللہ میری زندگی تیرے لیے، میری زندگی کے میری زندگی میں جو سانس ہے اللہ وہ بھی تیرے لیے، ایک ایک لمحہ تیرے لیے، میرا گھر میں رہنا، بال بچوں کے ساتھ میں رہنا، فیملی کے ساتھ میں رہنا اللہ تیرے لیے، مسجدوں میں آنا اللہ تیرے لیے۔ عید کا مبارک دن ہو، اللہ سب کو ایسی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی، کیا پیغام اللہ دیتا ہے، کیا پیغام اللہ نے دیا ہے۔ اللہ ہماری زندگی میں اس پیغام کو اتار دے۔ سب مل کر بولیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے ہوں مسلمان، میں اسی لیے ہوں نمازی۔ میری زندگی میں دین نہ ہو، میری زندگی میں رب کا فرمان نہ ہو، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک فاقے کرتے تھے جن کے لیے، یہ قرآن کو پہنچانے کے لیے 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جس کے لیے قرآن کے پیغام کو امت کے سامنے رکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ یاد کیجئے وہ مکہ کی گلیاں، اللہ کے رسول چل رہے ہیں، پیچھے سے کفار و مشرکین اینٹیں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعائیں نہیں کی، کبھی ان کو گالیاں نہیں دی۔ کیوں؟ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس زمین کے لیے بھی رحمت، اس دنیا کے لیے بھی رحمت، ساری کائنات کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یوں موڑی جھکا دیا۔ اللہ کے رسول کے سامنے شکایت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ والے کو بلوایا، فرمایا کن کا اونٹ ہے؟ بتایا کہ فلاں آدمی کا اونٹ ہے، ان کو بلایا جائے۔ بلانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابی، تم اس اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو، کھانا کم کھلاتے ہو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ تم کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا کم کھلاتے ہو۔ جانوروں کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت ہے، ہاں جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔
بچوں کے لیے بھی رحمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ عیدگاہ۔ گھڑی دیکھیے گا، ٹائم ہو جائے 1 منٹ 2 منٹ پہلے بتا دیجیے گا۔ 38 ہوا ہے۔ 38 ہو گیا نا؟ ہاں بس 2 منٹ پہلے بتا دیجیے گا۔ ٹھیک۔ بھائی وقت بہت قریب ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے، بہت سے لوگ ابھی گھروں میں گھوم رہے ہیں، ارے آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اس دن میں تو ہم قربان ہو جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہم مسلمان ہیں کہ ابھی تک ہماری عیدگاہ خالی ہے؟ جماعت میں نہ ہوگی، ایک جماعت میں ہو جائے گی نا؟ اچھا ایک جماعت میں ہو جائے گی نا؟ ایسے ایک جماعت میں ہو جائے گی، بہت بڑی مسجد ہے یار۔ ایسے بولے تھے کہ اگر موسم خراب رہے تو 2 جماعت بھی ہو۔ اوپر پڑھ لیں گے، بارش میں کیا ہو گیا بھیگتے ہوئے، مسلمان تو قربانی دینے والے ہیں۔ آئیے آپ حضرت تشریف لے آئیے، وقت بہت کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، آپ لوگ تھوڑا سا سنیے غور سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے عید کے دن، راستے میں دیکھا کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، سب کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور سب کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ایک معصوم سا بچہ ایک سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، آخر تمہارے چہرے پر خوشی کیوں نہیں ہے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہیں ہے؟ وہ بچہ رونے لگا۔ اللہ کے رسول سے روتے ہوئے کہتے، یا رسول اللہ، میں کس بات کی خوشی مناؤں؟ مجھے کوئی کپڑا دلانے والا نہیں، مجھے کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، مجھے کوئی بوسہ دینے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، یا رسول اللہ میں کس بات کی خوشی مناؤں؟ فلاں غزوے میں، فلاں جنگ میں میرا ابا شہید ہو گیا، میرا ابا دنیا میں نہیں ہے، میری امی بھی دنیا میں نہیں ہے، میں یتیم ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنے کاندھے پہ سوار کر کے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئے اور کہا، عائشہ جلدی سے اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، کپڑا پہناؤ۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اچھا سے نہلایا دھلایا، بہترین سا لباس پہنایا، بہترین سا کپڑا پہنایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت والے کاندھے پہ سوار کر کے پھر اسی راستے سے عیدگاہ جا رہے تھے۔ وہ جو بچے کھیل رہے تھے، جن کے چہروں پر خوشیاں تھی، جن کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، اس بچے کی نظر پڑ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر، اور اس یتیم بچے پر نظر پڑی تو وہ بچہ بلکنے لگا، وہ بچہ رونے لگا، یا رسول اللہ میری 100 جان قربان، آج میری بھی ماں باپ نہ ہوتے، میں بھی یتیم ہوتا، میں بھی محمد الرسول اللہ کے کاندھے پر سوار ہو کر عیدگاہ تشریف لے جاتا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ کے رسول نے یتیموں کا خیال رکھا۔ اللہ کے رسول ہمارے پیغمبر خود یتیم پیدا ہوئے، آپ دنیا میں آئے تو آپ کا ابا دنیا میں نہیں تھے، آپ کی امی جان دنیا میں تھی، اور جب 6 سال کے ہو گئے تو امی بھی دنیا سے چلی گئی، آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، اس لیے آج خوشی کا دن ہے، غریب ہو یتیم ہو بے سہارا ہو، ہم سب کو لے کر چلنا ہے۔ یہی عید کا محبت کا پیغام یہی ہے، یہی پیغام دیتا ہے آج کے عید کا دن۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں موقع دیا ہے نا، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے زندگی گزاریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ میری زندگی میں دین عطا کرے، میری زندگی میں خوبصورتی کے ساتھ دین عطا کرے، اور جب تک میں زندہ رہوں اللہ تیرے دین کے لیے زندہ رہوں، اور جب جانے کا نمبر آئے تو زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہو۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے میری زندگی کا مقصد تو خدا کی قسم ایسی زندگی کا میں کیا کروں، اس سے اچھا آج میری موت آ جائے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت دیا ہے، جتنا موقع دیا ہے، اللہ ہم سب کو دین پر چلائے، ہم سب کو خوب خوشیاں لائے ہمارے دین میں، ہمارے دلوں میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین پر چلائے اور
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔